تھوڑے سے چوروں کو جن کی ساری دولت اور پیسہ پاکستان سے باہر ہے، جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے، جن کے بچے جائیداد، علاج، پراپرٹیز، بزنسز اربوں اربوں ڈالر کی اس ملک سے چوری کر کے جو باہر لے گئے ہیں، ان کو کیا فرق پڑے گا اگر پاکستان نیچے جاتا ہے؟ فرق تو ہم لوگوں کو پڑے گا جن کا جینا مرنا یہاں ہے، جن کی کوئی بات پراپرٹی نہیں ہے، جنہوں نے باہر کمایا بھی تھا تو سب کچھ آج اپنے ملک میں ہے۔ نقصان تو ان کو ہوگا، اور یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس ملک کو نکالیں اس مشکل سے، یہ مزید اس طرف پاکستان کو دھکیل رہے ہیں، اور یہ وہ چیزیں کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ قوم بدل چکی ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ شعور کتنا آ گیا لوگوں کے اوپر۔ اس لیے میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تباہی کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہر اس پاکستانی جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، اس سے بچانے کے لیے آپ سب کو پرامن طریقے سے احتجاج کرنا پڑے گا۔ یہ آپ کا سب کا آئینی حق ہے، یہ آپ کا انسانی حق ہے، ہیومن رائٹ ہے آپ کا۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں اس طرح کی ظلم اور ناانصافی، اس طرح کے لوگ جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے جو اوپر آ کے بیٹھ جائیں، اور جب آپ واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ قوم امر بالمعروف سے اٹھ گئی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، یہ سارے وہ لوگ، یہ جو آدمی 35 لاکھ روپیہ چوری کر کے جو واپس دے کے آیا ہے نیب کو، وہ اس پنجاب کا چیف منسٹر بنے گا، اور اوپر سارا کرپٹ ٹولہ سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے، 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے کرپشن پہ۔ اگر ہم اپنی آواز اب نہیں بلند کریں گے تو ہمارے لیے آگے مزید اور مشکلات آ رہی ہیں سامنے۔ اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے میں کل مظاہرہ شروع کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میری مظاہرہ کریں، ہم پرامن احتجاج کریں۔ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ محسن نقوی کو لے کے آیا ہے، ہم لاہور میں احتجاج کریں گے، اس کے بعد اگلے دن پنڈی میں احتجاج ہوگا بدھ کو، اس کے بعد ہم فیصل آباد میں احتجاج کریں گے، ہم ملتان میں احتجاج کریں گے۔ ہمارے ہر روز پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج شروع ہوں گے۔ ہم بالکل اس آدمی کو تسلیم نہیں کرتے۔